یزید کل بھی مرد آباد تھا، یزید آج بھی مرد آباد ہے، حسین کل بھی زندہ آباد تھا، حسین آج بھی زندہ آباد ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، تاریخ میں ملتا ہے عزیزان محترم کہ جس وقت امیر شام اس دنیا سے چلا گیا اور اس کا فاسق و فاجر بیٹا یزید مسند خلافت پر بیٹھا، تو اس وقت اس ملعون نے بیعت کا تقاضا کیا۔ پوری امت مسلمان نے یزید کی بیعت کر دی، تمام لوگوں نے یزید کی بیعت کر دی، لیکن حسین ابن علی نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ تب اس نے مدینے کے والی ولید بن عتبہ کی طرف پیغام بھیجا کہ جتنا جلدی ہو سکے حسین سے بیعت لے لو۔ ولید بن عتبہ رات کے اندھیرے میں مولا حسین کی طرف اس نے پیغام بھیجا۔ مولا حسین علیہ السلام رات کے وقت دربار میں آئے، 7 جوانان بنو ہاشم بھی تھے، عباس بھی ساتھ تھے، علی اکبر بھی ساتھ تھے، قاسم بھی ساتھ تھے، ان کو ساتھ لے کر مولا حسین علیہ السلام دربار میں پہنچے۔ اور جب دربار میں پہنچے تو والی مدینہ نے کہا کہ اے حسین، یزید کا پیغام آیا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہاں پر عزیزان محترم مولا حسین علیہ السلام نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا، ایھا الامیر، اے امیر، انا اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ مختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا یختمو۔ اے امیر، تمہیں معلوم ہونا چاہیے ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم رسالت کی کانے ہیں، ہم تو وہ ہیں کہ جن کے دروازے پر ملائکہ آ کر جھک جاتے ہیں۔ بینا فتح اللہ و بینا یختمو، ہم ہی پر ابتدا ہوئی، ہم ہی پر انتہا ہوگی۔ تو عزیزان محترم، کردار حسینی بھی حسین نے بیان کیا، کردار یزیدی بھی بیان کیا۔ پہلے کردار حسینی بیان کیا، توجہ ہے نا، کردار حسینی بیان کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم تو وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے پورا کائنات خلق ہوا تھا، کہ جن کے بارے میں ارشاد رب العزت ہوا، یا ملائکتی و یا سکان السماواتی انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ اے میرے ملائکو، اے میرے آسمان میں رہنے والوں، میں نے آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا، میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا، میں نے چمکتے ہوئے تارے نہیں خلق کیے، میں نے دمکتا ہوا سورج نہیں خلق کیا، میں نے پانی نہیں خلق کیا، میں نے پانی میں بہنے والی کشتیاں نہیں بنائی ہیں، الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ اگر یہ سب کچھ بنایا ہے تو پنجتن پاک کی محبت، اگر یہ سب کچھ بنا تو صرف اور صرف پنجتن پاک کی محبت کی وجہ سے۔ تو عزیزان محترم، یہ سارا سنسار بنا ہے پنجتن پاک کی محبت کی وجہ سے، ورنہ تیری اور میری کیا اوقات کہ ہماری وجہ سے یہ عالم خلق ہوتا۔ یہاں پر ایک روایت یاد آ رہی ہے رسول اللہ کی، درود پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک دن ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، ایک کیا 100 سوال پوچھو، توجہ ہے نا، ایک کیا 100 سوال پوچھو، میں جواب کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں۔ تب اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں ایک سوال پوچھوں گا۔ جی فرمائیے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو خلق کیا، تخلیق آدم کے بعد ارشاد ہوا کہ تمام کے تمام ملائکہ آدم کو سجدہ کرو، توجہ ہے نا، قرآن مجید کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، تمام کے تمام ملائکہ آدم کو سجدہ کرو۔ تب تمام ملائکہ نے آدم کو سجدہ کر دیا، اور آواز قدرت آئی فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، کہ تمام کے تمام ملائکہ نے آدم کو سجدہ کر دیا الا ابلیس۔ ملائکہ نے تو آدم کو سجدہ کر دیا، لیکن اللہ کی تخصیص لگائی گئی، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب جب عزیزان محترم ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو ارشاد رب العزت ہوا، استکبرت ام کنت من العالین،
اے ابلیس تو نے تکبر کیا ہے یا تو عالین میں سے ہو گیا؟ یہاں پر وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں وہ عالین کون ہے کہ جو آدم کی خلقت سے پہلے موجود تھے اور ملائکہ کو حکم تھا کہ وہ تمام ملائکہ آدم کو سجدہ کرے لیکن عالین کو یہ حکم نہیں تھا؟ توجہ ہے نا، عالین پہلے موجود تھے، قرآن کا لفظ ہے فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس استکبرت ام کنت من العالین۔ تو یہاں پہ ابلیس نے جب سجدہ نہ کیا تو ابلیس کی دو صورتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، ایک متکبر ہو گئے ہو، دوسری عالین میں سے ہو گئے ہو۔ یا رسول اللہ ذرا مجھے بتائیں تو یہ عالین کون ہے کہ جو آدم کی خلقت سے پہلے موجود تھے؟ توجہ ہے نا، جو آدم کی تخلیق سے پہلے موجود تھے اور تمام ملائکہ کو حکم دیا گیا آدم کو سجدہ کرو لیکن عالین کو حکم نہیں تھا۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اے سوال کرنے والے یاد رکھنا میں محمد عالین ہوں، علی عالین ہے، حسن عالین ہے، حسین عالین ہے، فاطمہ عالین ہے، اب بنتل عالین ہے۔ ہم تو باب اللہ ہے، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں عزیزو، ہم تو باب اللہ ہے، اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو محمد و آل محمد کے دروازے پر آ کر جھک جاؤ۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا ہم باب اللہ ہیں، ہم سے جو بھی محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جو بھی ہم سے محبت کرے گا اللہ اس سے بہشت میں لے جائے گا، اور جو بھی ہم سے نفرت کرے گا اللہ اسے جہنم میں بھیج دے گا۔ اور پھر اسی وجہ سے اذان محترم رسالت معاف ہونا ہے، سوال اجر رسالت معاف ہونا ہے، منافق